حضرت عبدالمطلب ایک رات سو رہے تھے کہ انہیں خواب میں روح کو جھنجھوڑ دینے والی بات سنائی دی۔ انہیں خواب میں آیا کہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی دو۔ حضرت عبدالمطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عبداللہ تھے، اور تمام میں سے حضرت عبدالمطلب کا خواب پورا کرنے بھی صرف وہی آگے آئے۔ آخر حضرت عبدالمطلب بیٹے کی قربانی پر کیسے راضی ہو گئے، اور کیا حضرت عبداللہ قربان کر دیے گئے؟ نیکسٹ ان دی ویڈیو۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ کس طرح حضرت ہاشم نے مکہ کو مٹنے سے بچا لیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد مکہ میں کوئی ایسا نام نہیں تھا جو حضرت ہاشم سے محبت نہ کرتا ہو۔ ایک روز حضرت ہاشم تجارت کے لیے فلسطین کو گئے۔ آپ نے راستے میں مدینہ میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں دوسری شادی کی۔ کچھ عرصہ ٹھہرے اور فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے اور تجارت کے دوران وہیں مفاد پا گئے۔ حضرت ہاشم کی دوسری شادی سے مدینہ میں ایک اولاد ہوئی جسے شیبہ کا نام ملا۔ مکہ میں حضرت ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ رہ نہ سکے، اسی وقت گئے اور شیبہ کو مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے کہا، مطلب یہ تم کسے لے آئے ہو؟ تو حضرت مطلب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے، اور مکہ والے شیبہ کو عبدالمطلب پکارنے لگے، یعنی کہ مطلب کا غلام۔ وقت گزرا، حضرت مطلب انتقال کر گئے اور کعبہ کی ملکیت ملی حضرت عبدالمطلب کو۔ جناب عبدالمطلب والد ہاشم کی طرح کافی رحم دل اور سمجھدار تھے۔ آپ چند ہی عرصے میں ہر دل عزیز ہو گئے اور مکہ والوں نے بھی آپ کو بطور سردار قبول کیا۔ حضرت عبدالمطلب کے ہاں 10 بیٹے ہوئے، جن کے نام یہ ہے، جن میں سب سے زیادہ خوبصورت اور عقل مند تھے حضرت عبداللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ حضرت عبدالمطلب ایک رات خوابگاہ میں سو رہے تھے کہ انہیں بہت عجیب خواب آیا، طیبہ کو کھودو۔ دوسری رات پھر وہی شخص خواب میں آیا اور کہا، براہ کو کھودو۔ تیسری رات پھر سے وہی ہوا۔ آخرکار چوتھی رات اس شخص نے کہا، زمزم کو کھودو۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، یہ زمزم کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے گروہوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس پر حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، یہ کس جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب کے پاس صرف ایک بیٹا حارث موجود تھا، اور وہ اسی کو لے کر اس مقام پر پہنچ گئے۔ اس جگہ خون کے لوتھڑے اور خون جمع ہوا تھا، اور بالکل اسی طرح ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا جیسا اس خواب والے شخص نے کہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بڑے بڑے بت کھڑے تھے، یعنی یہ اسی جانور کا گوشت تھا جو کہ ان بتوں پر قربان کیا گیا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے کھودنا شروع کر دیا۔ اتنے میں قریش بھی وہاں آ گئے اور حضرت عبدالمطلب کو کھودنے سے روکنے لگے کہ اب تم ہمارے خداؤں کی توہین کرو گے۔ لہٰذا حضرت عبدالمطلب کنواں کھودتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ کنویں کے آثار نظر آنے لگے اور قریش والے بدل گئے اور کہا، ہمیں بھی ساتھ شریک کر لو۔ لیکن حضرت عبدالمطلب نے 2 ٹوک جملوں میں کہا، اس کام کے لیے صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔ قریش والوں نے فیصلہ کرانے کی مانگ کی۔ حضرت عبدالمطلب اور قریش والوں کے 2 قبیلے یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ اور یمن کے دوران بہت بڑا صحرا تھا۔ راستے میں ایک جگہ تھک کر دونوں گروہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عبدالمطلب نے قریش سے اپنے قبیلے کے لیے پانی مانگا، لیکن قریش نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عبدالمطلب واپس آ گئے۔ اچانک آپ کے گھوڑے کے قدموں سے پانی کا چشمہ پھوٹنے لگا اور تمام قبیلے نے سیر ہو کر پانی پیا۔ حضرت عبدالمطلب نے قریش سے بھی کہا کہ تم بھی پانی پی لو۔ اس پر قریش اشکبار ہو گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بے شک کنویں کا کام قدرت کی طرف سے عبدالمطلب کو ملا ہے، اور وہ لوگ حضرت عبدالمطلب سے تلافی مانگ کر وہیں سے لوٹ آئے۔ آ کر آپ نے کنویں کی کھدائی پھر سے شروع کی۔ اتنے میں کنویں میں سے دولت، سونا اور قیمتی خزانے نظر آنے لگے۔ قریش والے بے ایمان ہو گئے اور پھر سے حصہ مانگنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب نے انہیں حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش والے کہنے لگے کہ ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے قرے سے فیصلہ کرنے کا کہا، لہذا سب مان گئے۔ 2 تیر کعبے کے نام، 2 عبدالمطلب کے نام اور 2 قریش والوں کے نام رکھے گئے۔ بانس پھینکا گیا تو مال و دولت مکہ کے نام نکلا، تلواریں اور زیریں عبدالمطلب کے نام نکلی، اور قریش کے نام کچھ نہ آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ حضرت اسماعیل کے دور میں جرم نامی ایک قبیلہ مکہ میں آ کر بس گیا۔ یہ لوگ کعبہ کی بہت بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ یہ چیز ان کے زوال کا سبب بنی۔ اے ہبل، ہماری دعاؤں کا وسیلہ بن۔ اے ہبل، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ قبیلہ جرم کے آخری سردار کا نام عمرو تھا۔ عمرو ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے تمام قبیلہ جرم کو مکہ سے نکال دیا اور خود بھی جاتے ہوئے زمزم کے کنویں میں کعبہ کا سونا، قیمتی خزانے، تلواریں اور زرہیں ڈال دی تاکہ کعبہ کا مال محفوظ رہے۔ البتہ 2000 سال کے بعد کعبہ کا مال اسی طرح لوٹ آیا اور زمزم کا کنواں بھی تازہ ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے ایک منت مانگی تھی کہ
اے اللہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ وقت گزرا، لوگوں میں حضرت عبد المطلب کا نام و مرتبہ بڑھ گیا۔ اب حضرت عبد المطلب اپنی منت بھول چکے تھے۔ پھر انہیں خواب میں یاد دلایا گیا۔ جناب شیبہ نے اپنا معاملہ اپنے تمام بیٹوں کو بتایا۔ سب بچوں میں صرف حضرت عبداللہ تھے جو مان گئے۔ حضرت عبد المطلب نے چھری لی، حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ کے سامنے لٹا دیا۔ حضرت ابو طالب سامنے آ گئے، حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا اور چھری پھینک دی۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے اب میں اپنی نظر کا کیا کروں گا، جس پر بنو مخزوم کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی عرافہ خاتون کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ حضرت عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے، اس نے مشورہ دیا آپ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کا قرعہ نکل آئے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دے اور اسی طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائے یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے اور اونٹوں کی پرچی نکل آئے اور پھر انہیں ذبح کر دے۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ نکالا، لیکن حضرت عبداللہ کا نام آیا، لہٰذا آپ 10-10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ نکالتے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ مکہ میں ذبح کیے اور پورے مکہ کو خوب کھلایا، یہاں تک کہ مکہ کا کوئی جانور بھی بھوکا نہیں رہا۔ اس سے پہلے عرب اور قریش میں خون بہا کی ریت صرف 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعہ کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ 100 اونٹ سے یاد آیا، سبسکرائب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث یاد آ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک میرے والد عبداللہ۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ کو یمن کی تجارت کے وقت ایک یہودی ملا۔ اس یہودی نے حضرت عبداللہ کو دیکھتے ہی کہا تمہارے چہرے پر ایک خاص نور ہے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس یہودی نے اپنی ماں اور بہن کی پیشکش کی، لیکن حضرت عبداللہ بہت باوقار تھے اور لوٹ آئے۔ وہ یہودی کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور جان گیا تھا کہ یہ نور کوئی عام نور نہیں بلکہ یہ نور آنے والے نبی کا ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شادی کا وقت آ گیا تو زبور کے بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل کی بیٹی نے بھی حضرت عبداللہ کے چہرے کا نور دیکھ لیا اور حضرت عبداللہ کو شادی کا کہا اور وہی 100 اونٹ کا نذرانہ پیش کیا جو آپ کی جان کا بدلہ تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمام عرب کی خواتین آپ کو چاہتی تھیں، لیکن حضرت عبد المطلب نے آپ کی شادی حضرت آمینہ سے کرائی جو کہ قریش کی باوقار، خوبصورت اور رتبے کے لحاظ سے افضل ترین خاتون تھی۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوروں کی تجارت کے لیے مدینہ بھیجا۔ وہیں حضرت عبداللہ کو تورات کا وہ عالم ملا اور اس نے کہا تمہارے چہرے سے وہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور وہیں مدینہ میں حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور اپنے ننھیال بستر مرگ پر انتقال کر گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب کسی کے جدا ہونے پر سارا عرب غمزدہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں یتیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے حضرت عبد المطلب کو بہت بڑا صدمہ پہنچا اور حضرت آمینہ نے شوہر کی وفات پر اس قدر غمگین مرثیہ کہا کہ آج بھی سننے والے رو دیتے ہیں۔